بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس حدیث میں کچھ احادیث حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت سے متعلق ذکر کی جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مضطجعا فی بیتہ کاشفا عن ساقیہ، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے، اس حال میں کہ آپ کی پنڈلیاں کھلی ہوئی تھیں۔ فاستأذن ابو بکر فأذن له وهو على تلك الحال، تو ابو بکر نے ملنے کی اجازت چاہی، آپ نے ان کو اجازت دے دی، درا حالے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت پر تھے، یعنی آپ نے اپنی پنڈلیوں پر چادر نہیں ڈالی۔ فتحدث ثم استأذن، پھر حضرت ابو بکر سے بات چیت ہوئی۔ ثم استأذن عمر، پھر عمر نے اجازت چاہی۔ فأذن له وهو كذلك فتحدث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی اس حال میں کہ آپ اسی طرح تھے، پھر ان سے بات چیت ہوئی۔ ثم استأذن عثمان فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصبا ثیابہ، پھر عثمان نے ملنے کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک سے بیٹھ گئے اور آپ نے اپنے کپڑوں کو، اپنی چادر وغیرہ کو درست کیا، پنڈلیوں پر چادر ڈال لی۔ فلما خرج قالت عائشہ، پھر جب حضرت عثمان چلے گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا دخل ابو بکر فلم تحتش لہ، کہ اللہ کے رسول ابو بکر آئے تو آپ نے ان کے لیے حرکت نہیں کی، ولم تبالیہ، اور آپ نے ان کی پرواہ نہیں کی۔ حرکت نہیں کی مانے اب ایک دم سے بیٹھ نہیں گئے اور آپ نے ان کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ ثم دخل عمر فلم تحتش لہ ولم تبالیہ، پھر عمر آئے اور آپ نے ان کے لیے بھی حرکت نہیں کی اور آپ نے ان کی بھی پرواہ نہیں کی۔ ثم دخل عثمان فجلست وصبیت ثیابک، پھر عثمان آئے تو آپ اچانک سے بیٹھ گئے اور آپ نے اپنے کپڑوں کو سیدھا کیا۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکۃ، فرمایا کہ میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں، جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ تو یہ ایک حدیث ہے، اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی فضیلت اس طرح معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ کمنٹ کی، یہ فرمایا کہ عثمان وہ شخص ہیں جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ان کا ویسا ہی احترام کروں۔ ابو بکر کی بے احترامی نہیں کی، وہ بے تکلفی ہے۔ حضرت عمر جو آئے ان کی بھی بے احترامی نہیں کی، وہ بھی ان سے بے تکلفی ہے، لیکن حضرت عثمان کا معاملہ تھوڑا الگ ہے، اسی لیے بعض روایات میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اصدقہم حیاء کہا گیا۔ جمعہ کے خطبوں میں پڑھا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ حیا بہت غالب تھی ان کے اوپر، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کا پورا لحاظ کیا کرتے تھے۔ باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس حالت پر تھے وہ حالت کوئی گناہ والی حالت نہیں ہے، وہ گھر میں ویسے ہی بہت ساری مرتبہ انسان رہتا ہے، پنڈلیاں کھلی رہ جانا، پنڈلیاں گھٹنے کے نیچے کا حصہ یہ سطر میں بھی داخل نہیں ہے، لیکن آدمی جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو اس کا لحاظ رکھ کے نکلتا ہے کہ وہ پوری کھلی ہوئی نہ ہو، مکمل لباس پہن کر کے نکلے۔ گھر کے اندر والی حالت آدمی کی بے تکلفی والی حالت ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو بکر آئے، بہت زیادہ بے تکلفی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی رہے۔ حضرت عمر آئے، ان سے بھی بہت بے تکلفی تھی، ویسے ہی رہے، لیکن حضرت عثمان آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے بیٹھ گئے اور کپڑے اپنے سیدھے کر لیے۔ بے تکلفی ان سے بھی تھی، لیکن یہ جملہ فرمانا تھا، یہ کمنٹ کرنا تھا، حضرت عمر کی یہ فضیلت امت کو بتانا تھا، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹائم پر بالکل سیدھے ہو کر بیٹھ کر چادر کو اپنے پیروں پر سیدھا کر کے یہ فرما دیا۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا تو کہ عثمان تو وہ ہیں جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں،
یہ کمنٹ کرنا تھا اور امت تک حضرت عثمان کی یہ فضیلت پہنچانا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا۔ ان عبد الرحمن بن سمرہ، عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں جاء عثمان الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک مرتبہ عثمان رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بِأَلْفِ دینارٍ فی قُمِّهِ، 1000 دینار لے کر کے آئے اپنے آستین میں، مانے اس طرح کی چادر وغیرہ میں رکھ کر، ہاتھ کا سہارا دے کر 1000 دینار اس میں رکھ کر لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ حین جہز جیش العسرتی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنگی کے لشکر کو، جیش عسرہ کو، تنگی کے لشکر کو تیار کیا تھا، روانہ کر رہے تھے۔ فَنَثَرَهَا فِي حِجْرِهِ، تو انہوں نے وہ لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم يُقَلِّبُهَا فِي حِجْرِهِ، تو میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان درہم دنانیر کو اپنے سامنے، اپنی گود میں یعنی اپنے سامنے انگلیوں سے الٹ پلٹ رہے تھے۔ وَيَقُولُ، اور یہ فرما رہے تھے، حضرت عثمان کے لائے ہوئے دیناروں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے یہ فرما رہے تھے، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، کہ عثمان آج کے بعد جو چاہیں کر لیں ان کو کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ مرتين، یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ اس سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ ایک تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا عمل کہ جیش عسرہ میں 1000 دینار لا کر کے انہوں نے رکھ دیے۔ جیش عسرہ کیا ہے؟ یہ غزوہ تبوک ہے۔ غزوہ تبوک کو جیش عسرہ کہا جاتا ہے۔ رومیوں سے جنگ ہونی تھی اس وقت میں، لیکن کوئی بڑی جنگ وغیرہ پیش نہیں آئی۔ کچھ عرصے تک وہاں مسلمان ٹھہرے رہے مجاہدین، اس کے بعد پھر وہ بغیر جنگ کے ہی وہاں سے واپس آ گئے۔ تو غزوہ تبوک کے موقع پر اس غزوہ تبوک کو جیش عسرہ بھی کہا جاتا ہے، تنگی والا لشکر۔ تنگی والا لشکر اس لیے کہتے ہیں اس کو کیونکہ اس غزوے میں مسلمانوں کی حالت بہت خستہ تھی، بہت تنگی تھی ان کے پاس میں، کھانے پینے کے مسئلے ہو گئے تھے اس غزوے میں، اس لشکر کے موقع پر۔ اس لیے غزوہ تبوک کو ایک نام جیش عسرہ، تنگی کا لشکر بھی دیا جاتا ہے، اس ٹائم پر پیش آئے ہوئے حالات کی وجہ سے۔ یہ غزوہ تقریباً سن 9 ہجری کے آس پاس میں پیش آیا۔ تو اس موقع پر بہت ضرورت تھی، جہاد کے لیے جانا ہے، مجاہدین کو روانہ ہونا ہے، کھانے پینے کے سامان مہیا نہیں ہے، کیا کریں؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حالات کو دیکھ کر 1000 دینار لا کر رکھ دیے۔ وہ ضرورت کے وقت میں خرچ جو کیا جاتا ہے وہ بڑا نفع بخش ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی شخص ضرورت کے وقت میں خرچ کرتا ان کو دعائیں دیا کرتے تھے۔ کئی صحابہ کو تو یہ دعا دیتے تھے کہ اللہ ان کے اوپر رحمت نازل فرمائے۔ حضرت عثمان کو اس موقع پر یہ دعا دی، بلکہ یہ فضیلت بیان کر دی ان کے حق میں، آج کے بعد عثمان جو چاہے کر لے ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی۔ اسے معلوم ہوا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے۔ ان انس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں لما امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببیعۃ الرضوان، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان کا حکم دیا، کان عثمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی مکہ، تو حضرت عثمان اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد بن کر مکہ کی طرف گئے ہوئے تھے۔ فبایع الناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت لوگوں سے بیعت لی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان عثمان فی حاجت اللہ وحاجت رسولہ، کہ بے شک عثمان اللہ کی حاجت اور اس کے رسول کی حاجت میں گئے ہوئے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے کام سے گئے ہوئے ہیں۔ فضرب باحدى یدیہ علی الاخری، تو اپنے دونوں ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی رکھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ سے بیعت لے رہے تھے تو اس وقت میں سارے صحابہ اپنے اپنے ہاتھ آگے بڑھانے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر وعدہ کرنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر خود رکھا۔ پھر فرمایا فکانت ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
لعثمان خیرا من ایدیہم لانفسہم، یہ کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ اس کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہاتھ جو عثمان کے لیے تھا، صحابہ کرام کے لیے ان کے اپنے اپنے ہاتھوں سے بدر جہاں بہتر تھا، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہاتھ رکھا تھا۔ اس کے پیچھے بھی ایک بڑا واقعہ ہے، تفصیلی واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے لیے روانہ ہوئے تھے عمرہ کرنے کی غرض سے، تو وہاں حدیبیہ کے پاس ایک مقام پر پڑاؤ کیا تھا، تو حالات کا جائزہ وغیرہ لینے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا تھا۔ تو وہاں پتہ چلا کہ لوگوں نے حضرت عثمان کو قتل کر دیا، ایسی کوئی بات مشہور ہو گئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے لڑنے کے لیے صحابہ کرام سے بیعت لی تھی۔ اسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ بیعت رضوان اس لیے کہتے ہیں، اسے رضوان کے معنی ہے رضامندی۔ بیعت رضوان اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس بیعت کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا، اور قرآن میں اللہ نے اس بیعت کا جہاں تذکرہ کیا وہاں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں سے راضی ہو گئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت بیعت کر رہے تھے۔ تو بیعت کرنے والوں سے اللہ کی رضامندی کی بات قرآن میں موجود ہے، تو اس بیعت کو بیعت رضوان کا نام دیا جاتا ہے۔ خیر، وہ ایک تفصیلی واقعہ ہے، یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے رکھا۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ان کے حق میں ارشاد فرمائی۔ 3 حدیثیں ہو گئیں اور 1-2 حدیثیں۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا عثمان انہ لعل اللہ یقمصک قمیصا، کہ اے عثمان مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک کرتا پہنائیں گے، ایک کرتا پہنائیں گے۔ فَإِنْ أَرَادُوكَ عَلَى خَلْعِهِ فَلَا تَخْلَعْهُ لَهُمْ، اگر لوگ تم سے چاہیں کہ تم وہ کرتا اتار دو تو تم وہ کرتا لوگوں کے لیے ہرگز بھی نہیں اتارنا۔ امید ہے کہ اللہ پہنائیں گے اور تم وہ کرتا ہرگز بھی نہیں اتارنا، لوگ اتارنا چاہیں گے تب بھی۔ رواہ ترمذی، اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ اب یہ جو بات ہے کہ کرتا پہنائیں گے، کرتے کا کیا مطلب، تو اس کے بارے میں تمام شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خلیفہ بنائیں گے اور خلافت کا کرتا تمہیں عطا فرمائیں گے، اور اس وقت میں کچھ باغی لوگ کھڑے ہو جائیں گے، بغاوت کریں گے اور آپ کو خلافت چھوڑنے پر مجبور کریں گے، تو آپ کو اس وقت میں اپنی طرف سے ہرگز بھی خلافت نہیں چھوڑنا ہے۔ فلا تخلعہ لہم، تو اس حدیث میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی فضیلت اس طرح ثابت ہوئی کہ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات پہلے ہی ارشاد فرما دی، بشارت دے دی کہ آپ کو یہ چیز ملنے والی ہے۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا لوگ چاہیں گے اتارنا لیکن آپ کو نہیں اتارنا ہے، مانے جو لوگ چاہیں گے جبر کریں گے، اکراہ کریں گے، زبردستی کریں گے، وہ باغی ہوں گے اور آپ حق پر ہوں گے، آپ کو اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت بتلا دی۔ ان مرۃ بن کعب، حضرت مرہ بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں سنی، وذکر الفتنہ، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں کا ذکر کر رہے تھے، فتنوں کا ذکر کر رہے تھے، فقربہا، اور فرمایا تھا کہ فتنے بہت جلدی آنے والے ہیں، بہت قریب آنے والے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں کر رہے تھے اس وقت یہ صحابی فرماتے ہیں میں یہ ساری باتیں سن رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسی دوران جب فتنوں کا تذکرہ ہو رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فتنے قریب ہیں، تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں اس ٹائم پر فمر رجل مقنع فی ثوب، تو وہاں سے ایک صاحب گزرے جنہوں نے اپنے چہرے کے اوپر کپڑا ڈالا ہوا تھا، جو کپڑے میں ڈھنکے ہوئے تھے، کپڑا اپنے اوپر ڈال کر وہ وہاں سے جا رہے تھے۔ فقال ھذا یومئذ علی الہدی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جانب اشارہ کر کے کہا یہ شخص اس دن جب فتنے ہوں گے اس دن یہ شخص ہدایت پر ہوگا، حق پر ہوگا۔
اتنا اشارہ کر کے فرمایا. اب یہ صحابی کہتے ہیں مرہ بن کعب فقمت الیہ، میں ان صاحب کی جانب اٹھ کر گیا. فاذا ہوا عثمان بن عفان، میں دیکھتا کیا ہوں کہ وہ تو عثمان بن عفان ہیں. پھر فرماتے ہیں قال، راوی کہتے ہیں فاقبلت علیہ بوجہہ، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میں متوجہ ہوا، حضرت عثمان کا چہرہ ان کی طرف میں کر کے. فقلت، میں نے پوچھا ھذا، کیا انہی کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس دن ہدایت پر ہوں گے، حق پر ہوں گے؟ فقال نعم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں انہی کی بات کر رہا ہوں. الغرض یہ 2-4 روایتیں میں نے ابھی ذکر کی ہیں، اور روایات ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے اس وقت کے بارے میں. مثلا ایک اور روایت سن لیجئے. ان ابی سہلۃ مولا عثمانہ، ابو سہلہ جو حضرت عثمان کے مولا تھے، غلام تھے، وہ کہتے ہیں قال، کہتے ہیں جعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسر الی عثمانہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان کے کان میں کچھ بات کہہ رہے تھے، آہستہ آہستہ کچھ بات کہہ رہے تھے. وَلَوْنُ عثمان يَتَغَيَّرُ، اور عثمان کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا، ان کا رنگ بدل رہا تھا. فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الدَّارِ، پھر جب یوم الدار ہوا، قال قلنا، تو ہم نے کہا حضرت عثمان سے الا تقاتلوا، آپ لوگوں سے لڑتے کیوں نہیں، آپ لوگوں سے قتال کیوں نہیں کرتے؟ قال لا، انہوں نے کہا کہ میں نہیں قتال کروں گا. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہد الی امرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک عہد لیا تھا. فانا صابر نفسی علیہ، تو میں اپنے آپ کو اس پر روک کے رکھا ہوا ہوں، میں صبر کروں گا. اب یہ 2-3 باتیں اس کے اندر ذکر کی گئی. ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے کان میں کچھ بات کہی جس وقت ان کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا، اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی عہد لیا. نمبر 2، اس بات میں کوئی عہد لیا. کیا عہد لیا، کیا بات کہی ان سے، یہ ایک مسئلہ ہے. تو اس کے بارے میں وہی اوپر والی حدیث کا مسئلہ کہتے ہیں شارحین کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں یہی بات کہی تھی کہ ایسا ہوگا، اللہ آپ کو ایک خلافت کی قمیض پہنائیں گے، لوگ اتارنے کے لیے مجبور کریں گے، آپ کو اتارنا نہیں ہے اور لوگوں سے لڑنا بھی نہیں ہے، لوگوں سے قتال بھی نہیں کرنا ہے، آپ کو صبر کرنا ہے. تو حضرت عثمان نے وہی بات کہی کہ میں صبر کر رہا ہوں. نمبر 3، انہوں نے روایت کرنے والوں نے کہا یوم الدار کو، یوم الدار میں یہ واقعہ، یہ بات ہوئی. یوم الدار کیا ہے؟ دار کے معنی ہے گھر. یوم الدار گھر والا دن، گھر والا دن ایک نام پڑ گیا ہے اسلامک ہسٹری میں. ہوا کیا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہوئی تقریباً سن 35 ہجری میں 18 ذو الحجہ کے وقت میں، تو اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی. اس سے پہلے تقریباً 40 دن کا عرصہ، قریب 40 دن کا عرصہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ان کے گھر میں رہنے پر مجبور کر دیا گیا تھا. ان کو گھر سے نکلنے بھی نہیں دے رہے تھے. اس وقت جو سبائی فتنہ تھا، عبداللہ بن سبا کا جو فتنہ تھا، تو وہ فتنہ بغاوت کر بیٹھا. لوگوں کو اس نے اپنی بات میں آمادہ کر کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف کھڑا کر دیا بغاوت میں. یہ وہی ساری چیزیں تھی کنیکٹ، آپس میں ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو کر کے، کہ یہ یوم الدار جب ان کو گھر میں قید کر دیا گیا، حصر کر دیا گیا. دوسرا، خلافت پر ہیں وہ اور خلافت کی قمیض نہیں اتارنا ہے. تیسرا کہ کان میں یہی بات کہی گئی تھی، خلافت کی قمیض بھی نہیں اتارنا ہے، لوگوں سے قتال بھی نہیں کرنا ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں صبر کروں گا. الغرض ان آخری ساری روایات میں یہ چند باتیں معلوم ہوئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر پہلے ہی کر دیا، اور وہ خلافت ان کو ملی، اور یہ بھی بتلا دیا گیا تھا کہ وہ حق پر ہوں گے اور ان دنوں میں ہدایت پر ہوں گے. اور جو ان کے خلاف خروج کرے گا اور ان کو گھر میں حصر کر کے ان کو شہید کر دے گا، وہ سارے کے سارے لوگ باغی ہوں گے اور اس وقت کا فتنہ ہوگا. یہ چند باتیں ذکر کی گئی ہیں. اور بھی اسلامک ہسٹری کی نالج ہے، لیکن فی الحال اتنی باتیں آج کے درس حدیث میں بتانا مقصود تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ اللہ کے ہاں بھی بہت اونچا ہے، فرشتوں کے ہاں بھی بہت اونچا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی بہت اونچا ہے. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ان کی خلافت کا اشارہ دے دیا. تو ہمیں یہ یقین رکھنا ہے کہ نمبر 1 پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر، نمبر 2 دوسرے خلیفہ حضرت عمر، نمبر 3 تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل کل انشاءاللہ تعالی تھوڑے سے ذکر کیے جائیں گے.
مقصد درس حدیث کا سارے صحابہ کرام کا دل و جان سے احترام کریں، ان کا مقام جانیں، ان کی فضیلت جانیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہوں یا دیگر صحابہ ہوں، سب کا دل و جان سے احترام کریں، کبھی ان کے حق میں اپنی زبان سے کوئی برا لفظ نہ نکالے اور برا ان کے بارے میں سوچے بھی نہ کہ ہم ان کے دھول کی برابر بھی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو صحابہ کرام کا دل و جان سے احترام کرنے کی اور ہر قسم کی برائی سے خود بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔